ایک بات سنائی ہے جیسے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. مطلب ہنستے مسکراتے اور ہنستے ہوئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ صادر ہے, نجی محفل ہے, نجی باتیں ہوتی ہیں. ایک میں نے جبران ناصر, ایک وہاں مولد ہے, مطلب سیکولر ہے اور اس کا ایک اپنا ذہن ہے, اس کے ساتھ ایک کوئی ساتھی ہوتی ہے یا اس کا کوئی ٹیم میں سے ہے, اس نے ایک مضمون لکھا. پرانی بات ہے, آج سے 3-4 سال بعد پہلے. تو اس نے کوئی مضمون لکھا, میں نے وہ آن لائن مضمون پڑھا. اس مضمون میں نا اسلام کے بارے میں اس نے بہت, اس کے قلم میں کاٹ بھی بڑی تھی اور اس نے جو اس کا زہر تھا نا وہ اسلام کے بارے میں بولا ہوا تھا. اس میں ایک سیکولر سوال ہے جو بڑا شدید اس معاشرے میں کیا جاتا ہے. وہ سیکولر سوال یہ تھا کہ جی آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں, جس اسلام میں یہ جو چھوٹا بچہ, جیسے یہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے, اس طرح بچوں کو اسلام اپنی صف سے نکال کر پیچھے کھڑا کر دیتا ہے. اسلام کیا حقوق دے گا بچوں کو, کیا حقوق دے گا اقلیت کو, کیا حقوق دے گا عورتوں کو. یہ بڑا سخت ایک تنقید کی ہوئی تھی. میں نا مضمون پڑھا اور میں بڑا بے چین کہ یار اس کا جواب ہونا چاہیے. اس نے بڑا اسلام کے خلاف اور اسلام کی جو بنیادی نا, آپ کے اور میرے بھی ذہن میں آتا ہے جی ہم بچوں کو صف سے نکال کر پیچھے کیوں کھڑا کر دیتے ہیں, مطلب کیا وجہ ہے, مطلب یہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ ان کو, آپ نہ ٹیک لگا کر مطالعہ فرما رہے تھے, آپ نے دیکھا میری شکل دیکھی تو صاحب ظاہر کتاب بند کی, ادھر ادھر کی بات کرنے لگے. میں نے کہا جناب آج میں نے مضمون پڑھا ہے, میرے اندر بڑی بے چینی ہے. اس کا جواب میں کہتا ہوں کوئی ہمارا بڑا مطلب جاندار آدمی ہو جو اس کا جواب لکھے اور جواب مضبوط لکھے. اس کا جواب ہونا چاہیے بڑے مدلل طریقے سے. آپ نے فرمایا کی گل ہے پنجابی میں, انہیں اعتراض کیتا کہ اسلام کی حقوق دے گا بچے نو, کی دے گا عورتوں نو, کی دے گا اقلیت نو. اسلام تا اپنے بچے نو اپنی صف چوں نکال کے پیچھے کھڑا کر دیندا, اسلام کی حقوق دے گا. آپ نے جڑا آپ نے بنایا چھالے جلیا چھڈ ہوئے انہوں نے دس کے اسلام پیچھے تاں کھڑا کردا کہ اپنے مستقبل نو ویکھو این تسا کرنا, ویکھو کہ تسا اس طرح رکوع کرنا, اس طرح سجدہ کرنا. لاکھ دلیلاں لاکھ سارا کچھ. میں یہی جملہ جا کے نہ تھلے لکھ دیتا تے جڑا جوابی سیکولر بیٹھا ہے سی نا وہ بھی کوئی تگڑا بندہ سی, مطلب اس نو لو لگنی سی. انہیں مینوں کیا ہے جملہ تیرا نہیں ہے 10 ہے جملہ کس دا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے پوری تحریر نو ایک جملے وچ بند کر کے رکھ دتا. انہیں کیا بچیاں نو اسلام, بزرگاں نے فرمایا بھی بچیاں نو اسلام پیچھے تاں کھڑا کردا کہ اپنے مستقبل نو ویکھو تسا اس طرح کرنا اور اس طرح, مطلب پہلے تا ایتھے کھڑے ہو کے دیکھو جڑا تواڈے اگے کھڑا ہو نماز کس طرح ادا کر رہا, پھر اپنے امام نو دیکھو تسا اس جگہ تے کھڑے ہونا, اے تواڈا مستقبل. اسلام پیچھے کھڑا کر کے اپنا مستقبل دکھاندا کہ تو مستقبل کیا کرنا. میں انہاں دی گلاں ذات دے بارے کی مطلب اسی گل کریے. آپ اپنی ذات وچ انجمن سن, آپ کوئی بزدل آیا اور دلیر ہو کے گیا, کوئی کم ظرف آیا اور ظرف پا کے گیا, کوئی مقروض آیا اور قرض دین والا بن کے گیا, کوئی فقیر آیا اور سخی بن کے گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال ہی رکھی سی. میں آپ نو ایک دن عرض کرنے لگا, میں کہ جناب ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو, تساں بالکل لینے والا. تے مینوں مسکرا کے کہنے لگے جے انہیں ہاتھ روک لیا تو پھر کی کرنا. توکل دا معاملہ نہیں ہو سکتا. فرمایا او دیندا اسی تقسیم کر دیاں. پھر اس تے حضرت سائیں توکل شاہ بالوی دی گل سنائی. آپ فرمان لگے حضرت سائیں صاحب دے دور چ آپ نے نا تندور لگوایا ہوا سی تے آپ دے دور چ قحط پی گیا, آپ نے ایک اور تندور لگوا دیتا. آپ دے مرید آ کے کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے تسا تندور لوایا, دوسرا لوایا, اسی مخلوق نو روٹی دیندے ہیں, کوئی ٹائم متعین کر دیو بھائی ظہر تو اثر لنگر دیتا جائے گا, اثر تو مغرب لنگر دیتا جائے گا. اور تربیت واسطے گل دیکھو کتنی بڑی کر رہے ہیں کہ ٹائم متعین کر دیو. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی فرمان لگے, حضرت استادہ نے انہاں دی گل سنائی, آپ فرمان لگے اور جھلیا مالک دیندا اسی اگوں مخلوق نو بن دیندے ہیں, او دے رہا اسی صرف پکڑان دا ثواب لے رہے ہیں. اسی وقت متعین کرا, او بے وقتہ دیندا اسی بے وقتہ بنڈی کر رہے ہیں. اللہ نے کیا جے او قید کر دے کہ میں تیرے بعد اتنا دینا تو گزارا کر لیں گا. میں کہا جی نہیں. فرمایا او بے ٹائمہ دیتی جا رہا, تو بے دھیانہ دیتی جا رہا. سبحان ایک انہاں دی زندگی دے او پہلوان کہ جڑے قریب رہن وہی دے سکتے ہیں. میں شرطیہ کہہ سکتا میری زندگی دی حیات دے اندر نہ آپ نے بٹوا استعمال کیتا نہ بلکہ جو پرچیاں اور پیسے برابر رہندے سن. کسی نے تقریر سے کوئی پرچی دیتی نا کہ حضرت اس مسئلے وچ گفتگو کر دینا, وہ کئی دن نال انہاں دے نال ہی رہندے سن. کدھرے کوئی دھیان پینا اس طرح رکھنا تے اسی وہ پرچیاں وچ علیحدہ کر دینی ہے. اور نہ آپ نے گن کے کدی جیب چ پائی کوئی شے تے نہ گن کے کڈی, اس طرح ہاتھ ماریا تے اے اس طرح. اور آپ نے ساری تربیت واسطے ایک گل کیتی. ایک دن کہنے لگے کہ میں جمعے دی نماز پڑھ رہا سا اور جمعے دے اگوں جوڑی لے کے نہیں لنگدے بندے. اے میں تواڈے نال او گلاں کر رہا کہ تسی اپنی زندگی چ گلاں اپناؤ, اے ریکارڈنگ واسطے نہیں ہیں. اے گلاں
ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੀਅਤ ਮੇਰੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੁਕਿਆ کہ 5000 واپس این جان لگا تے میں اپنے آپ اے ہن سبق سانو سی انہاں دے نال اس طرح معاملہ نہیں آپ لکھاں دین والے سن او سبق مینوں کی دے رہے سن فرمان لگے میرا ہاتھ اوتے روکیا تے میں اپنے آپ نو مخاطب کر کے گیا ہن ساڈے واسطے سبق دے طور تے گل کہ مولوی خادم جے دے نام تے لکھاں مل دین اون دے نام تے 5000 دا نوٹ آیا تو رک کیوں گیا آیا جدوں تک دل مطمئن نہیں نہ ہویا میں اس نو واپس نہیں کیتا جدوں دل نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے تے میں پا دیتے با خدا میں تانوں صحیح گل دس رہا اے بالکل واقعہ تقریباً 3 جمعہ بعد میرے نال ہویا بالکل سیم اس طرح ہویا اور میرے مطلب حضرت دی حیات وچ ہویا کہ میں پیسے کرنے لگا تے وہ اس طرح پیسہ آ گیا تے میں رکیا تے مینوں یاد آ گئی گل پھر میں اپنے آپ نو مدام میں کہا یہ تیرے نال نہیں اے حضرت نے تیری تربیت واسطے گل حضرت دی محفل دی ایک خاصیت سی کہ کوئی پوری ترکیب بنا کے اسی پوری ترکیب بنا کے آ جاندے سا کہ اج حضرت نو مائل کر لینا کہ 4-5 میڈیا والے نال تسی گفتگو کرو ساڈی تحریک نو بڑا فائدہ ہوئے گا اس طرح بیوروکریٹ آ رہے ہیں پرانے مطلب ریٹائرڈ مطلب جرنلسٹ آ رہے ہیں اور سارے شعبہ زندگی تو مختلف لوگ آ رہے ہیں وکلا آ رہے ہیں اور ساتھ پروفیسرز آ رہے ہیں ڈاکٹرز آ رہے ہیں تے انہاں نال تسی گفتگو کرو تے بڑا فائدہ ہو جانا تے استاد فرماندے سن جھلیا چھڈیا کرو انہاں نے نا یورپ دی اینکا لا کے حضور دا دین پڑھیا اے جدوں دیوانہ باہر ہو کے حضور دی محبت دی طرف آن گے نا پھر اسی انہاں مطلب قبول کر لواں گے اچھا میں اس گل نوں نا بڑا اسی ایک ترکیب بنا کے پوری جانے سا بھی اج حضرت نال ایتھوں گفتگو شروع کرنی اور ایتھوں لے کے جانی او ہو اسی جا کے محفل چ بیٹھنا حضرت نے گل ہی وہی کرنی جڑیاں ساڈیاں گلاں دا جواب ہے کہنا کچھ نہیں ہر گل کرن تو بعد کہنا کہ جناب سناؤ علامہ صاحب کی حال ہے پتہ کہندا سی اللہ اسی گل کیڑی کرن آیا تساں سانو ساری گلاں دا اے گل ایسا ایک دن زور لایا ایک بڑا شخص سی وہ ملاقات کرنا چاہندا سی آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا تے اسی بڑا زور لایا تے آپ فرمان لگے حضرت میاں میر علیہ رحمہ دی گل سنا کے کہ شاہ جہان نے حضرت میاں میر علیہ رحمہ نو ملن دی کوشش کی تھی آپ نے فرمایا بھئی فقیر دے گھر دے 2 دروازے تو ادھروں آئیں گا میں ادھروں نکل جاواں گا تو ادھروں آئیں گا میں ادھروں نکل جاواں گا تے اسی کیا جناب اسی انہوں اچانک لے آواں گے تو انہوں ملنا پئے گا پھر ساڈے منہ رکھ کے تے حضرت نے پھر اس دے اوتے گل سنائی فرمان لگے حضرت میاں میر علیہ رحمہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اچانک شاہ جہان آ گیا انہیں پرلے دروازے تے اپنے پہرے دار بھیج دیتے تے اچانک آ گیا ملن واسطے دروازے حضرت میاں میر علیہ رحمہ اپنا پہرے دار کھڑا کر کے نا دروازے تے آپ تے چھت تے چڑھ گئے تے اس نے جدو دیکھا تے وہ صاحب ظاہر بازوق آدمی سی پڑھے لکھے گئے تو بالکل آج کل انہوں نے خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تو بازوق لوگ سن پڑھے لکھے لوگ سن تے او جناب کہنے لگا انہیں فارسی دا مصرع کسے حضرت میاں میر علیہ رحمہ تے کہنے لگا جدو دیکھے نا کہ آپ دے دروازے تے ایک درویش ہاتھ باندھ کے کھڑا ابھی اندر نہیں جانا تے انہیں کیا درے درویش دربان ابایت انہیں کیا درویشاں دے در تے نا دربان سونے نہیں لگ دے آپ نے اتو آواز دیتی بابایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے آپ نے فرمایا ہونا چاہیے تاکہ دنیا دا کوئی کتا نہ باڑا ہوئے یہ ہماری ایک گل ہے جڑی مطلب او گلاں جڑیاں منظر دیان دے لوگ پھٹ جان اور میں کہنا سا کہ کاش وہ نجی محافل آپ دیاں ریکارڈ ہو جاندیاں دنیا تے لیکن فقیر اپنا پردہ رکھ کے جاندا ہے فقیر اپنی ساری گلاں نہیں کھول کے جاندا جے کھول دے تے پھر دنیا باقی نہ رہے اے صاحب ظاہر ہے مینوں اے دسو ایک حور اپنا کنگن دنیا نو دکھاوے تا دنیا دی روشنی چوں دیا جاوے شرما جاوے تے جنہاں دے صدقے ساری کائنات بنی انہاں دی ناموس تے پیرا دین والی دی گلاں کھل جاندا ہے اپنی جڑی ہے نا وہ سٹیبلٹی جنوں کہندے نو جدے قیام کیتا ہے اے ہلن لگ پوے اس طرح اور ہلدی نہیں حضرت سرمد دا جدو انہیں کیا کہ آج سرمد نو جے سزا دیتی تا دہلی اڑ جائے گا حضرت سرمد نو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے جو سر لایا تا آپ اپنا سر چوک کے ٹرے تے دہلی این گیا سجے پاسے تے پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر دی روح آ گئی انہوں نے سرمد داد پڑھیا ان کے بعد سرمد اتنے امتحان لینا مقصود سی اے ہے آپ دے غلامہ دی کیا منصور حسین اللہ دے جناب جس میں جڑا مبارک سی اس نو جدو دریا دجلہ سٹا گیا تے دجلہ آنا لاکھ نہیں سی کردا تے تا فقیر دی ایک گل کھل جاوے تے دنیا انجے ہون لگ پوے او پھر جس طرح مطلب حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے سن حضور دے حسن مبارک تے اللہ تعالیٰ نے آپ دے فضائل و کمال تے 70,000 پردے پا کے بھیجیں فرمایا اگر یہ پردے نہ ہوندے تے حضرت امام بوسیری نے لکھا کہ حضور دا نام بوسیدہ ہڈی تے لیا جانا نا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جانا مثال موجود ہے نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیتا نہیں صدیاں بعد غلام جے آکھن
کی آخر جناب کم بیزنی ہاں کم بیزنی اللہ نہیں کم بیزنی صدیاں بعد جو غلام آکر کم بیزنی کہ آقا و مولا دا نام لیا جائے اے میرے اللہ نے ایک پردہ پا کے بھیجا وہ فقیر جدو گزر جانے پھر انہوں دی نقش راہی لوگ ڈھونڈتے جانے بھی میرے مقام دا سی میں گل کی تھی نا جلسے بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جنازے دا مقام او بھئی جلسہ مطلب 40واں تے کلہ تے لوگ گردے رہ جان گے کون مخلوق اے او مخلوق ہے جڑی اصل تے تساں دیکھی جڑا رب جاندا کیڑی مخلوق آئی جویں حضرت سعد بن معاذ دا جدو جنازہ اٹھایا تے یہودیاں نے کہہ دیتا کہ جناب انہوں حضرت سعد بن معاذ نوں یہودیاں دی بدعا لگ گئی تے آپ نے فرمایا آقا مولا دے ہوندے کیڑی یہودیاں دی بدعا لگ گئی آپ نے فرمایا آج تک جڑے زمین آسمان تو فرشتے زمین تے نہیں آئے آج جو سعد بن معاذ دا جنازہ اٹھانا آئے بیٹھے انہاں حضور نوں ہسایا سی حضور دی ناموس تے پہرا دیتا سی پھر علامہ خادم حسین رضوی تو اسے قبیل آدمی سی نا سبحان اللہ خوش کیتا کہ جدو ہر طرف مدانت بے غیرتی بے حیائی اور اس دے دو راہیں چل رہے سن ہر کوئی کہتا سی او جناب یہ دور اس طرح او جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو اے استاداں دا جملہ جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو او جناب رب بھی جانے کون ٹھیک ہے اے ملا نے بنائی ہے مسجد جناب فلانی بنائی ادو علامہ خادم حسین رضوی نے کہا نہیں انہیں جانا انہیں جانا قوم پوری امت نو سبق سنایا کہ سارے راہ حضور دے در وال جانے استاد صاحب فرماتے سن جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا نا اگے حضور دی ذات کھڑی بہتر ایسے ذات والا آ جاؤ جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا کوئی بڑے قیادتاں لے آئے گا سیادتاں لے آئے گا عدل لے آئے گا علم لے آئے گا سارا کچھ لے آئے گا قیامت تک اولین و آخرین جو بڑا عالم لے آئے گا تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی حضور دی بارگاہ کھڑے فرمایا جتوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے میرے حضور دی ذات کھڑی اللہ مولا دی ذات کھڑی اللہ تعالیٰ سانو انہاں نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑا حق کے وفا ساڈے قائد سانو دس کے گئے سانو اس تے عمل کرن دی توفیق آمین 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 اللهم صل على محمد میرے مولا کریم جو کچھ تیرا تیرے حبیب دا تیرے محبوب دے پیارے دا ذکر خیر ہویا قاسم بھائی نے آپ دے نے برادران نے تیرے محبوب دے نعرے لا کے 5 بجے تو لے کے ہن تک انہاں ساتھیاں دی کاوش و کوشش قبول فرما آمین سارے نو میرے مولا کامل المجاہدین دے مشن دے اوتے زندگی دے آخری ساعت تک رہنے دی توفیق عطا فرما آمین اساں نو میرے مالک مولا اس مشن دے چلانے دی توفیق آمین میرے اللہ پاکستان نبی علیہ السلام دا دین تک دیکھنا نصیب آمین کامل المجاہدین دے خواب و شرمندہ تعبیر کرنے دی توفیق نصیب آمین میری کلمہ ہے کہ یا رسول اللہ دے ظاہری اور پوشیدہ تمام دشمنوں ناکام و نامراد فرما آمین میرے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ میری کلمہ ہے کہ یا رسول اللہ نو ہر قسم دے حاسدین دے حسد اور شریران دے شر تو محفوظ فرما آمین میرے مولا کریم ساڈے امیر محترم صاحب محمد سعد حسین رضوی صاحب نو قبلہ بابا جی دے اس طرز عمل دے تے استقامت کو کھڑے ہون دی اسی طرح آمین دگنی رات چگنی توفیق عطا آمین ہمت و حوصلے اور بلند عطا آمین میرے مولا کریم ساڈے امیر محترم نو حاسدین دے حسد ظاہری اور باطنی ہر دشمن دی دشمنی اور منافقت تو آمین میرے مولا اپنے حبیب دے صدقہ ساڈیاں دعا قبول فرما آمین ملت اسلامیہ دی خیر فرما صلی اللہ علیہ وسلم